کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں، خوش نصیب لوگ وہ ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے بھی چند ہفتوں سے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ قرآن کا حکم یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پورے مسلمان ہو کر کے رہو، زندگی کے ہر شعبے میں ایک مسلمان کے اوپر اسلام کا نقش نمایاں نظر آنا چاہیے۔ اگر وہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں بھی مسلمان ہو، مسجد سے باہر نکلتا ہے اپنی تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، تو وہاں پر بھی وہ مسلمان بھی ہو۔ آپس میں جب رہتا ہے اپنے گھر کے اندر اپنے بال بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، تو یہ ساتھ میں رہنا بھی اسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ آس پاس پڑوس میں رہتا ہے، معاشرت میں رہتا ہے، ایک سماج میں رہتا ہے، تو وہاں پر کون سی اخلاقیات لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ سب اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی صرف مسجد کے اندر آ کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، لیکن جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو معاملات مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، معاشرت اور اخلاقیات اسلام کے خلاف ہے، تو اس صورت میں وہ پورے طور پر مسلمان نہیں ہے، اسلام میں پورے طور پر داخل نہیں ہوا، بلکہ یہ کہیے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے جو اسے کھلی ہوئی گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور یہ کھلی ہوئی گمراہی ایک حد تک اس نوبت تک جا سکتی ہے کہ آدمی اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اسلام سے خارج ہو جائے، اس لیے کہ شیطان کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام سے ہٹا دے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ جو انسانی معاملات ہیں آپس کے، وہ کس طرح کے ہیں اور ان کے اوپر کتنا زور دیا گیا ہے، اس کے کتنے فضائل ہیں، کتنی اہمیت ہے۔ حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ یہ سوال آپ نے فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں
جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ سوال کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی طلب پیدا ہو، لوگوں کے اندر تڑپ پیدا ہو، کیونکہ جب طلب پیدا ہوتی ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کی آدمی قدر کرتا ہے۔ اور اگر ایک چیز بغیر طلب کے حاصل ہو گئی، بغیر تڑپ کے حاصل ہو گئی، بغیر محنت کی حاصل ہو گئی، اس کی اتنی قدر نہیں کرتا۔ ایک وہ آدمی جو اپنا امپائر خود کھڑا کیا ہے، اپنی تجارت کو خود کھڑا کیا ہے اور بام عروج تک پہنچایا ہے، ایک بڑی تجارت اس نے قائم کی ہے، فیکٹریاں لگائی ہیں، کمپنیاں قائم کی ہیں، جتنا اس کمپنی کے لیے اس کے دل میں درد ہوگا اتنا اس کے ورثہ کے دلوں میں درد نہیں ہوگا۔ جو اس کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، جو اس کے بعد میں مالک بن رہے ہیں، ان کے دلوں میں اتنا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو محنت کے بغیر حاصل ہو گئی وہ چیز۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر کے لوگوں کے دلوں میں تڑپ پیدا کرتے تھے، طلب پیدا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جب طلب پیدا ہوگی، اس کے بعد وہ چیز جب حاصل ہوگی تو اس کی قدر کریں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہہ رہے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی بات کیا ہوئی، کیسے تم منافق ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو اس صورت میں دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہیں، دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے اسلام پر قائم رہنے کی، اور جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر جاتے ہیں، بال بچوں میں رہتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے، اور کیفیت بدل رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ دل میں نفاق ہے کہیں نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ نہیں، انسان کا حال مختلف حالات میں الگ الگ ہوتا ہے، کبھی کسی حال کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی کسی حال کا غلبہ ہوتا ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب بتائیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں اس کی وجہ سے میں منافق ہو گیا ہوں، کیونکہ ان کے دل کے اندر تڑپ تھی، طلب تھی اس بات کی کہ جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنت میں جانے کی فکر میں تو لگے ہیں لیکن جہنم کی طرف جا رہے ہیں نفاق کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، آپ نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے عمر کا محل دیکھا، اور کیا چاہیے بشارت کے لیے، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر ایک خلش رہتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بعد میں حالات بدل جائے، بعد میں کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جائے کہ یہ سب ختم ہو جائے۔ اس لیے وہ بار بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دے رکھی تھی، ان سے پوچھتے تم صرف اتنا بتا دو کہ اس فہرست میں میرا نام ہے۔ اپنے منافق ہونے کا ڈر ان کو ستاتا رہتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے قریب رہے، جنت کے قریب رہے، جہنم میں لے جانے والے راستے سے ہمیشہ دور رہے۔ ذرا سا بھی اگر کوئی شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جہنم کی قربت بڑھتی جا رہی ہے تو ان کو فکر ہو جاتی۔ حالانکہ بشارتیں ان کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو فکر لاحق ہوتی تھی
یہی فکر پیدا کرنا آپ کا مقصود ہوتا تھا. آپ پوچھتے تھے کہ ایسا عمل بتاؤں جو فلاں فلاں عبادتوں سے زیادہ افضل. اس حدیث کے اندر کہا گیا کہ میں ایسا عمل بتاؤں جو روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل. اب صحابہ کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ سب سے زیادہ افضل عمل تو یہی نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، اس سے زیادہ افضل عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہر ایک کے دل میں تڑپ ہوئی کہ بتایا جائے کہ کون سا عمل ہے جو اس سے بہتر. اب وہ جانتے تھے، نماز کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا کہ نماز کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو جتنی نفلیں پڑھتا ہے، جتنی زیادہ پڑھتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے. قرآن نے خود کہا کہ سجدہ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ. اب نوافل پڑھے گا تو جتنا پڑھے گا اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے، اللہ سے قربت بڑھے گی. یہاں تک کہ قربت بڑھتے بڑھتے یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کا کان اللہ کا کان ہو جاتا ہے، اس کی ناک اللہ کی ناک ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. یعنی وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی نگاہ سے، وہ بولتا ہے تو اللہ کی زبان سے، وہ سنتا ہے تو اللہ کے کان سے سنتا ہے. اب جس کا سراپا اللہ کی رضا ہو گیا، ظاہر سی بات ہے اس کی طرف سے کیا کوتاہی ہو سکتی ہے، کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ قریب اللہ کے وہ شخص ہو جاتا. یہ نماز کے فضائل میں سن رکھے تھے، اب ان کے دل میں یہ خیال آنا ضروری ہے کہ اس سے بہتر اور کیا عمل ہو سکتا. روزے کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا کہ جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتوں کے بارے میں کہہ دیا گیا اس کا ثواب اتنا ملے گا، اس کا ثواب اتنا ملے گا، کاؤنٹ کر کے بتا دیا گیا، 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا بے حساب. لیکن روزے کے بارے میں کہا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس کو بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں خود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور جب خالق کائنات بدلہ دینے پر آئے گا تو کس چیز کی کمی رہے گی؟ اس سے بہتر اور کیا عمل ہو سکتا ہے؟ صدقہ، صدقے کا ثواب تو 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ عرض کیا گیا. مصیبتوں کو دفع کرتا، پریشانیوں کو دور کرتا، یہ ساری فضیلتیں انہوں نے سن رکھی تھی. اب ایک نئے عمل کی فضیلت سامنے آنے والی ہے. سوال کیا جا رہا ہے کہ ان تمام سے بہتر عمل تم کو بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا ضرور بتائیے، تو ہم جاننا ہی چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کو درست کرنا. آپس کے تعلقات کو درست کرنا یہ عمل اتنا افضل ہے، اتنا اہم ہے کہ اتنا اہم کوئی نفلی نماز نہیں، کوئی نفلی روزہ نہیں، کوئی نفلی صدقہ نہیں. یہ جو فضائل ہیں یہ نفلی کے اوپر بتائے گئے ہیں، فرائض کے لیے فرائض تو کرنا ہی ہے. یعنی ایک آدمی پوری رات نفلی عبادت کر رہا یا پورا دن روزہ رکھتا، صدقہ خیرات میں اپنا پورا مال لٹا دیتا، لیکن ایک آدمی وہ ہے جو 2 آدمیوں کے درمیان صلح کراتا ہے، ان کے درمیان ناچاقی ہو گئی ہے، ان کے درمیان غلط فہمی ہو گئی ہے، نفرت پروان چڑھ رہی ہے، اس کو آدمی دور کر دیتا. اتنا کام کرتا ہے، 2 آدمیوں کے اختلاف کو دور کر دیتا ہے، ان کے درمیان جو محبت ختم ہو رہی تھی، نفرتیں آ رہی تھی، ان نفرتوں کو دور کر کے محبت کو واپس لے آتا ہے. یہ اس روزے سے اور پوری رات نفلی عبادت سے اور نفلی صدقہ خیرات سے افضل ہے. یہ عمل اتنا اہم ہے. اب ہم اپنا جائزہ لیں. ہم عبادت کو اصل میں صرف مسجدوں تک ہی یا چند چیزوں تک ہم نے محدود کر رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفلی نمازیں پڑھیں گے بہت ثواب ملے، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. نفلی روزہ رکھتے ہیں عبادت سمجھتے ہیں.
اور نفلی صدقہ خیرات کرتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، لیکن آس پاس پڑوس میں اگر کسی کا جھگڑا ہو گیا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اور ان دونوں میں تناؤ کی شکل ہے، قریب ہے کہ وہ دونوں کورٹ میں چلے جائیں، پولیس کا چکر لگانے لگے، ہمارے کانوں پہ جو نہیں رکھتی ہوگا، وہ ان کا مسئلہ ہے، جانے دو، ہم کو بیچ میں پڑھ کر کے کیا فائدہ، ہم بیچ میں نہیں پڑیں گے، یہ ان کے مسئلے، یہ ہے ہی ایسے، یہ ہمارا خیال ہے، یہ ایسے ہی ہے لڑنے والے ہی، یہاں کہہ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بتائیے، اس کو ہم نے عبادت سمجھا ہی نہیں، جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری نمازوں سے، نفلی نمازوں سے، تمہارے نفلی روزوں سے، تمہارے نفلی صدقہ اور خیرات سے یہ بہتر ہے کہ ان کے درمیان کی نفرتوں کو دور کرو، ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ حدیث شریف کے اندر تو اجازت دی گئی ہے کہ ایسے موقع سے اگر خلاف واقعہ بات کہی جاتی ہے دونوں کے درمیان تو وہ بھی جھوٹ میں شامل نہیں، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر صریح جھوٹ بولنے کی نوبت بھی آ رہی ہے تب بھی جھوٹ بول کر کے دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دینا، یہ اصلاح ذات البین ہے، یعنی یہ بھی ایک کار ثواب، ایک ثواب کا کام، اور یہ وہ ثواب ہے جو نفلی عبادت کے اندر وہ ثواب نہیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، یقیناً نہیں کرتے۔ ہمارے آپس کے جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، ہم اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ اور بڑھاوا کریں، اس کے اندر نمک مرچ لگا کر کے اس جھگڑے کو اور طول دے دے، اس کو اور لمبا کر دے، یہ ہمارے لیے آسان ہوتا، لیکن اس جھگڑے کو ختم کرنا یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کہتے ہیں اس کے گھر کا مسئلہ ہے، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، ہم بیچ میں جا کر کے کون ہوتے ہیں بیچ میں جانا؟ ایک وقت تھا جب کوئی بھی مسئلہ محلے کا کوئی لڑکا اگر بدماشی کرتا تھا، کہیں پر کوئی مسئلہ آتا تھا تو سماج کے بڑے آدمی ڈانٹ دیا کرتے تھے، بول دیا کرتے تھے، بلکہ ضرورت پڑتی تھی تو مار بھی دیا کرتے تھے، اور دوسرے گھر والے جس گھر کا وہ بچہ ہوتا تھا اس گھر والوں کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جا کے بولے کہ آپ نے کیوں مارا، وہ کہتے تھے اچھا کیا مار، یہ غلطی کیا۔ لیکن اب وہ سماج کی کیفیت بدل چکی ہے، اب آپ کسی کے بچے کو ذرا سا ٹوک نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ بھلے غلط کر رہا، آپ نے ٹوک دیا تو ادھر سے بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے، ہمارا اپنا مسئلہ، اور ادھر سے بھی یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے دوسروں کے معاملات میں پڑھنے کی، دوسروں کے بیچ میں پڑھنے کی، اس کا نقصان سب کو جھیلنا پڑتا ہے۔ سماج میں اگر کہیں پر گندگی ظاہر ہو رہی ہے، دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو اس گندگی سے کوئی نہیں بچ سکتا، پورا سماج اس کی پریشانی جھیلے گا۔ آپ خود سوچئے، آپ یہ کہے کہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سماجی برائیوں کے اندر، یا یہ کہہ لیجئے کہ کوئی بھی مسئلہ جو سماجی طور پر آتا ہے، معاشرتی طور پر آتا ہے، ہر ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔ ایک آدمی ہے اپنے گھر کے اندر آگ لگا رہا، گھر اس کا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو توڑے پھوڑے آگ لگائے، لیکن سماج کا کیا کوئی آدمی برداشت کرے گا کہ آپ کے محلے میں کوئی اپنے گھر میں آگ لگا رہا ہو، آپ بیٹھ کے تماشا دیکھیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آگ اس کے گھر تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ وہ آگ ہمارے گھر تک آئے گی، اس لیے آپ اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے، جتنی بھی آپ کے لیے ممکن ہو، پورا سماج، پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا اس کو روکنے کے لیے کہ نہیں، تمہارا گھر بھلے ہے لیکن تم کو آگ لگانے کا اختیار نہیں۔ یہ تو ظاہری آگ ہے، یہ اگر جلائے گی تو ہماری دنیا جلا سکتی، دنیا کا کچھ حصہ جلا سکتی، لیکن وہ برائی جو ہمارے آخرت کو جلا کے راکھ کر دے، ہمارے دین کو جلا کے راکھ کر دے، اس کے بارے میں ہم کو ذرہ برابر فکر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو نوافل کا اہتمام ہے، صدقہ خیرات بھی ماشاءاللہ ہم کرتے ہیں، ہم نے حج اور عمرے بھی کر رکھے ہیں، ہم دوسری نفلی عبادتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔
آپ یقین کیجئے حدیث میں یہی کہا گیا کہ ان تمام سے افضل یہ ہے کہ دو دلوں کے اندر اگر کدورت پیدا ہو رہی ہے، ان کے تعلقات خراب ہونے پہ آ رہے ہیں، تو ان کو درست کرنے کی کوشش کی۔ آگے حدیث کے اندر کہا گیا فساد ذات البین الحالقہ، یہ آپس کا جو فساد ہے، تعلقات کا جو انتشار ہے، اس میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یہ موڑ دینے والی چیزیں ہیں۔ دوسری حدیث میں تشریح کی گئی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کے بال کو موڑے گی، یہ پورے دین کو موڑ دے گی۔ نبی کے الفاظ ہیں، آپ یقین کیجئے کہ کہہ رہے ہیں کہ پورے دین کو موڑ کے رکھ دے گی یہ چیز، یعنی یہ اتنی بدترین چیز ہے کہ آپ کے دین کو بھی برباد کر دے گی۔ اور دین کو برباد کرنے کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ دین ختم ہو جائے گا۔ آپ اسی اختلافات میں لگے رہیں گے، دوسروں کی دشمنیوں میں لگے رہیں گے، تو دین ایک دن ختم ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ خالی سمجھیں گے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آخرت کے رجسٹر سے آپ کا یہ مسلمان ہونے کا نام کٹ چکا ہوگا۔ مرنے کے بعد آپ کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا، لوگ سمجھیں گے کہ اسلام کی حالت میں وفات ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین سے تعلق ختم ہو چکا۔ حدیث میں یہی ہے کہ دین کو یہ چیز موڑ دینے والی اتنی خطرناک چیز۔ اب ایک طرف یہ ہے کہ اصلاح ذات البین، یعنی آپس کے تعلقات کو درست کرانا، کہیں پر بھی ہو، کسی کا بھی مسئلہ ہو۔ آپ اس کے اہمیت ذرا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، جب تک آپ مدینہ میں رہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہے، بلکہ پڑھاتے رہے، کیونکہ آپ کے رہتے ہوئے دوسرا کون نماز پڑھائے گا، آپ نماز پڑھاتے رہے۔ ایک مرتبہ صرف ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ وہاں سے دور تھے، ایک قبیلے کے دو گروہوں میں اختلاف ہو گیا تھا، جھگڑے کی نوبت آ گئی تھی، مسلمانوں کا قبیلہ تھا، دو گروہوں میں جھگڑے ہو گئے، آپ نے صلح کرانے کے لیے آپ وہاں پر تشریف لے گئے، اور واپس آنے میں دیر ہوئی، آپ کی نماز نکل گئی۔ ایک واقعہ صرف، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ گئے، اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ہے سر، صحت کی حالت میں۔ باقی جب آپ مرض میں مبتلا ہوئے تو اس میں نمازیں دوسرے لوگ پڑھائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن صحت کی حالت میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، اور وہ بھی اس لیے صلح کرانے، اس لیے بڑا اہم کام۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر آس پاس میں کہیں اس طرح کے مسئلے ہیں، آپ کے سماج میں، معاشرت میں، گھر میں، خاندان میں، پڑوسی میں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو جھگڑے ہوئے ہیں وہ تھوڑا ختم ہو جائے تھوڑے دیر کے بعد۔ اس وقت آدمی غصے کے عالم میں ہوتا ہے، آپ نے دونوں کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ غصہ ان کا ختم ہو گیا، تو اس صورت میں دونوں کو بیٹھا کے آپ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی اچھی چیز نہیں ہے، جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ جہاں آدمی رہتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ جھگڑا ہونا یہ الگ چیز ہے، اس کے اوپر قائم رہنا یہ زیادہ بری چیز ہے، اس کو ختم کر دو، آپس میں میل جل کے رہو، یہ ضروری چیز۔ لیکن اس طرح آدمی رہے کیسے کہ آپس میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، یا ہو جائے تو جلدی ختم ہو جائے؟ اس کے لیے علماء نے دو طریقے اپنائے ہیں کہ وہ دو چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک آپس میں میل محبت نہیں ہوگی، اتحاد نہیں ہوگا، نفرتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف تنظیمیں مختلف جو ہے اپنے پروگرام کرتے ہیں کہ مسلمان مل کر کے رہیں، سب مل کر کے رہیں، ہر پارٹی ہر قوم یہ چاہتی ہے مل کر کے رہے، بیانات بھی ہوتے ہیں، کتابیں بھی چھپتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے مل جل کر رہنے، لیکن جتنے زیادہ کوششیں ہوتی ہیں اتنے زیادہ اختلاف بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ دو نسخے بتائے گئے، ایک تواضع اور دوسرا ایثار۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تب تک اتحاد نہیں ہو سکتا، آپس میں مل جل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ آدمی یہ سمجھے کہ سب سے زیادہ کمزور تو میں ہی ہوں، میرا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سامنے والے نے مجھے کچھ کہہ دیا یا میرا حق مار لیا یا اور کچھ میرے ساتھ زیادتی کر دی، ٹھیک ہے، میں تو اسی لائق تھا۔ یہ آدمی اپنی تواضع اگر وہ اپنا لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جھگڑے کی روح تو وہیں ختم ہو گئی، کیونکہ جھگڑا جب ہوتا ہے، جب دونوں طرف سے تناؤ ہوتا تو وہ رسی کتنی بھی مضبوط ہو ٹوٹ جاتی۔ لیکن اگر ایک آدمی ایک طرف سے رسی کھینچ رہا، دوسرا آدمی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو کتنی بھی کمزور ہوگی، ٹوٹے گی نہیں۔ تو ایک طرف سے آدمی ڈھیلی تو کچھ چھوڑے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی کے دل کے اندر تواضع ہو، وہ یہ سمجھے کہ جانے دو، ٹھیک ہے، میرا حق تھا، میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں، محل کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں جنت کے بیچ میں ایک محل کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہوتے۔ وہ حق پر ہے لیکن جھگڑا چھوڑ دیا، وہ جانتا ہے کہ حق میرا، میں اگر لڑوں گا، مقدمہ کروں گا تو یہ حق مجھے ملے گا، میرا ہے یہ، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جانے دو، بھی جھگڑے میں پڑیں گے۔ جھگڑا بھی ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ کافی طول زمانہ کھینچ لیتا ہے، لمبا زمانہ کھینچ لیتا ہے، وہ ملے گا بھی تو بہت کچھ نقصان کر کے ملے گا۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلو جانے، حق میرا ہے لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ ایسے شخص کے لیے نبی کے الفاظ ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اب اتنے بڑے اس کو مل رہا محل، اب اگر کہیں تھوڑی سی زمین کا مسئلہ ہے یا تھوڑے سے روپے پیسوں کا مسئلہ ہے یا یہ کہہ لیجئے کچھ عزت کا مسئلہ آ گیا ہے، تو اگر اس کو قربانی دے دیا اور جنت میں محل مل گیا تو اس صورت میں اور کیا چاہیے؟ اچھا، ایسا نہیں کہ محل مل گیا تو جنت میں جانے کا محل ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جنتی ہو گیا، کیونکہ جنتی نہیں ہوئے تو محل لے کے کیا کریں گے؟ وہاں بھاڑے پہ تو دینا نہیں ہے کہ نہ جا کے وہاں پہ کسی کو ذریعہ ایسے ہی بھاڑے پہ دے دیں گے، ایسا تو ہے۔ آپ کی جنت کی بشارت ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جنت میں محل کی بشارت مل گئی، اب اس سے زیادہ اور کیا؟ اس لیے آدمی جب تک آدمی کے دل کے اندر تواضع نہیں ہوگی، اپنا حق چھوڑنے کا جذبہ نہیں ہوگا، تب تک اتحاد پیدا نہیں۔ دوسرا ہے ایثار، اپنے کو قربان کرنا، دوسرے کو پروان چڑھانا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ تنگ دستی، فقر و فاقہ کے باوجود لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کوئی قافلہ، کوئی وفد یا کوئی آدمی آتا تھا باہر سے، تنگ دست ہوتا تھا، کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا، تو صحابہ میں اعلان کر دیتے تھے بھائی کوئی ان کی ضیافت کر دے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، ایک صحابی، انصاری صحابی، ان کو اپنے گھر لے کے گئے، پوچھا بیوی سے کچھ کھانے کو ہے تو انہوں نے کہا اتنا ہے، یا تو ہم کھا لیں تو ان کو کھلا دیں۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں انہیں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس کی ترکیب یہ اپنائی کہ رات کا وقت تھا، چراغ درست کرنے کے بہانے جو ہے اس کو گل کر دیا گیا، بجھا دیا گیا، اور یہ صحابی بھی جو میزبان ہے وہ بھی اپنا ہاتھ چلا رہے ہیں، منہ بھی چلا رہے ہیں، کھا نہیں رہے کچھ، اور مہمان بھی اسی میں سے کھا رہا، مہمان تو پورا کھا لیا، اور یہ پورے گھر والے ویسے ہی سو گئے۔ صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قرآن میں ان کی تعریف، جس عمل کی تعریف قرآن میں خود اللہ کر رہا ہے، آپ یقین کیجئے وہ عمل کتنا بڑا ہو سکتا۔ اور یہی جب عمل آپ کسی ایسے شخص کے لیے جو آپ سے دشمنی کر رہا ہے، جس سے آپ کے اختلافات ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ اپنائیں گے تو یقینی طور پر وہ اختلاف دور ہوگا، آپس کی دشمنیاں دور ہوں گی، محبتیں پروان چڑھیں گی،
اور یہی محبتیں جب پروان چڑھیں گی تو آپس میں مل جل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔